मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, मिनहाज टीवी की मिनहाज रमज़ान नशरियात में शिरकत की सआदत नसीब हो रही है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात इन रूहानी मजालस में से हमें हिस्सा वाफ़र अता फ़रमाए। और हमारा प्रोग्राम है अनवारुल इस्लाम अज़ कुतुब शेखुल इस्लाम। आप पिछले कई दिनों से ये मसलसल समात फरमा रहे हैं। मिनहाज टीवी के ज़रिए आप तक ये प्रोग्राम हज़ूर शेखुल इस्लाम की किताबों का तारुफ़ और उनका मुख्तसर दौरा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हमने इसका आगाज़ किया कुरानी इंसाइक्लोपीडिया से। हज़ूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, मेरी 50 साला ये तहकीक का निचोड़ है। मैंने जो ज़िंदगी की 5-6 दहाइयाँ कुरान मजीद और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस मुबारका की सोहबत में गुजारे और दिन रात इन किताबों में गोताजनी करके हजूर की उम्मत की जो खिदमत करते हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को आज के ज़माने में हजूर के ग़ुलामों तक पहुँचाने की जो कोशिश की, वो कुरानी इंसाइक्लोपीडिया एक बहुत अजीम शाहकार मेरे शेख और मेरे कायद का। इस पर बात करने के लिए हमने आज स्टूडियो में दावत दी है मेरे उस्ताद मुकर्रम अल्लामा राना मोहम्मद इदरीस कादरी साहिब को, जो कि मरकज़ मिनहाजुल कुरान की जामे मस्जिद शेखुल इस्लाम के ख़तीब आला हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया, आप रोज़ाना हमें वक्त दे रहे हैं और हमारे नाजरीन आपकी वसात मिनहाज टीवी की वसातत से कुरानी इंसाइक्लोपीडिया पर आपसे रहनुमाई ले रहे हैं। आपने बड़े ही खूबसूरत और आसान अंदाज से हमें समझाया कि कुरानी इंसाइक्लोपीडिया से इस्तेफ़ादा कैसे किया जा सकता है, इससे अपने मौज़ूआत को कैसे तलाश कर सकते हैं, किस किस जिल्द में कौन कौन सी चीज़ों पर बयान है और किस किस मौजू को एड्रेस किया गया। तीसरी जिल्द पर आपकी गुफ्तगू जारी थी। आपने क़यामत के मुख्तलिफ़ नाम, गालिबन 33 नाम और फिर अहवाल क़यामत, फिर मराहले क़यामत, इस पर बड़े खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू फरमाई। आपकी हमारी आज की इस नशिस्त में तीसरी जिल्द पर आप जो इजहार ख्याल करना चाह रहे हैं, मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन मुंतज़िर होंगे, आप इरशाद फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है कि मिनहाज टीवी की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन मिनहाज रमज़ान में अनवारुल इस्लाम अज़ कुतुब शेखुल इस्लाम के प्रोग्राम में मुझे कुरानी इंसाइक्लोपीडिया पर बात करने का मौका मिल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि इस कुरानी इंसाइक्लोपीडिया से इस्तेफ़ादा कैसे किया जा सकता है, और उस इस्तेफ़ादे की पहली शक्ल ये है कि कुरानी इंसाइक्लोपीडिया चूँकि एक रेफरेंस बुक है, ये किताबों का एक ऐसा सेट है कि कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ़ उन्वानात, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो कुरान पाक की आयात हैं वो हवाला जात के साथ और तर्जमे के साथ सारी इस कुरानी इंसाइक्लोपीडिया में जमा कर दी गई हैं। इससे इस्तेफ़ादा की एक शक्ल तो ये है कि जो कुछ कुरानी इंसाइक्लोपीडिया में है उसके मौज़ूआत की एक फ़हरिस्त शुरू में दी गई है, और उस फ़हरिस्त को सामने रखते हुए इंसान अपने मौजू तक पहुँच सकता है और ये जान सकता है कि उस मौजू पर कुरान क्या कहता है। 3 जिल्दों का इजमाली तारुफ़ मैंने करवाया है। जैसे पहली जिल्द के अंदर ईमान बिल्ला की बात है, वजूद बारी ताला पर बात है, तौहीद और शिरक की बात है। फिर दूसरी जिल्द आती है तो उसमें शिरक और उसका बुतलान है। फिर ईमान बिल रिसालत है, फिर ईमान बिल कुतुब है, ईमान बिल मलाइका है, ईमान बिल कदर है, ईमान बिल आखिरत है। तो ईमान की जितनी जुज़ियात हैं वो दूसरी जिल्द के अंदर है। फिर तीसरी जिल्द जिस पर हमारी बात चल रही है, इसमें अहवाल क़यामत, क़यामत के अहवाल का जिक्र है। फिर इबादात की बात है, फिर मुआमलात की बात है, हुकूक और फ़राइज़ की बात है, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात है। ये मेन सब्जेक्ट्स और मौज़ूआत हैं जो तीसरी जिल्द में जिनका इहाता किया गया है। फिर साथ साथ मेरी कोशिश ये है कि जिस जिल्द पर हम बात कर रहे हों उसके चंद मज़ामीन की तफसील में जाकर भी मैं बात करूँ कि हज़ूर शेखुल इस्लाम ने किस अंदाज़ के साथ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात की है। जैसे पिछली नशिस्त में मैंने क़यामत के हवाले से बात की और हज़ूर शेखुल इस्लाम ने 33 वो नाम क़यामत के कि जो कुरान पाक में आए हैं और किन किन आयतों में आए हैं उनका जिक्र किया, और फिर मरहला वार किस तरह क़यामत बपा होगी, किस तरह क़यामत का इनेकाद होगा, वो सब मरहला वार आपने जिक्र किया और कुरान उन मरहलों पर क्या कहता है वो सारी जुज़ियात आप सुन चुके। आज हम बात करते हैं हुकूक की कि इस तीसरी जिल्द के अंदर हुकूक पर भी हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने काम किया है, हुकूक की बात की है, फ़राइज़ की बात की है। उनमें से जस्ट तारुफ़ के तौर पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने किस नहज पर काम किया है। मसलन हुकूक वालिदैन, वालिदैन की हुकूक, इस पर जो हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने काम किया है, तो ये इस कुरानी इंसाइक्लोपीडिया की तीसरी जिल्द का सफ़ा है 2052।
اچھا 2052 2052 اس پر جب آپ نے یہ مین ٹاپک لے لیا حقوق الوالدین تو نیچے پھر اس کے سب ہیڈنگز قائم کیے. جی یہ نہیں کیا جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ حقوق والدین لکھا اور نیچے ساری قرآن پاک کی آیات لکھ دی. نہیں, عموماً رائٹرز کا مزاج یہی ہوتا ہے. مگر آپ نے پھر سب ہیڈنگز قائم کر کے ان کو کیٹیگرائز کر دیا ان آیات کو کہ ان آیات کے اندر والدین کی کن کن حقوق کا ذکر ہے, کس طرح کی بات کی گئی ہے. مثلا پہلا سب ہیڈنگ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم. ٹھیک ہے. اس پر حضور شیخ الاسلام نے قرآن پاک کی 3 آیات جمع کی ہیں جس میں باری تعالیٰ نے ڈائریکٹ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. جی. پھر اسی طرح دوسرا سب ہیڈنگ آپ نے لیا والدین کے ساتھ نیک سلوک انبیاء کرام کی سنت ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ الگ ہیڈنگ قائم ہیڈنگ کیا. قائم کر. اب دیکھیں نا, اگر کسی شخص نے والدین کے حقوق پر بات کرنی ہے جی. تو یہ ایک الگ پورا سبجیکٹ بن جاتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر والدین کے ساتھ نیک سلوک انبیاء کرام کی سنت ہے. کس کس نبی نے کیسے کیسے اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیا. تو حضور شیخ الاسلام نے ان ساری آیات کو جمع کر دیا. پھر ماں باپ سے ترش لہجے میں بات کرنے کی مذمت, ٹھیک ہے, اس پر قرآن کیا کہتا ہے وہ الگ عنوان قائم کر دیا ہے. آج کی ہماری نوجوان نسل کا یہ بڑا مسئلہ ہے, والدین پریشان ہیں. جی ہاں, یعنی اب صرف اسی ایک آیت کو لے لیں. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, 17واں سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 23 ہے. تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. سبحان اللہ. قربان جائیں کس تفصیل کے ساتھ باری تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور منع کیا ہے کہ ان سے ترش لہجے میں حتیٰ کہ اف تک کہنے سے بھی منع کر دیا. اب قرآن پاک کی یہ آیت تو دے دی عنوان قائم کر کے, اب آپ آگے قاری کی اپنی محنت اور صلاحیت ہے کہ اس آیت سے کیسے وہ مضامین نکالتا ہے. اور آنا صاحب کبھی غور کریں, اب والدین کے حقوق کی بات ہے اور یہ اتنی اہم قرآن پاک کی آیت اس وقت میرے سامنے ہے کہ باری تعالیٰ نے یہاں لفظ بڑا خاص استعمال کیا. فرمایا وَقَضَىٰ. دیکھیں نا, اللہ رب العزت کے حکم دینے کے مختلف طریقے ہیں. کبھی کبھی باری تعالیٰ ڈائریکٹ یوں خطاب کر دیتے ہیں یا ایھا الناس, سیدھا کہہ کے آگے بات کر دی. کبھی بات کرنی ہو تو وہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ڈائریکٹ ان کو حکم دے دیتا ہے. جیسے روزے کی بات ہے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کبھی باری تعالیٰ نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنی ہو تو باری تعالیٰ یوں بھی کہتا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. جی. ان اللہ یامرکم, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. تو یہاں کہہ کے بھی بات میں وزن پڑتا ہے, مگر یہاں باری تعالیٰ نے قضا کا لفظ استعمال کیا. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ, بندے تیرے رب نے قطعی طور پر یہ فیصلہ کر دیا. یعنی قضا کا لفظ ایسا ہے کہ جسے استعمال کر کے باری تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آگے جو فیصلہ آ رہا ہے اس میں سرے منہ انحراف کی گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس میں کوئی ایف اور بٹ نہیں ہے, کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے, نظر ثانی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے اس پر. ایسا قطعی فیصلہ کر دیا. کیا فیصلہ؟ فرمایا ایک فیصلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ, کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. اور ساتھ فرمایا وبالوالدین احسانا, اور دوسرا قطعی طور پر میں نے فیصلہ یہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا, حسن سلوک سے پیش آیا جائے گا. تو آپ اندازہ کریں یہ کتنا کس پیرائی میں باری تعالیٰ نے بات کی کہ یہ دو فیصلے دیکھیں نا. جیسے اللہ کی عبادت ہے تو کسی اور کی عبادت کی کوئی گنجائش ہے؟ کوئی اس حکم پر نظر ثانی ہو سکتی ہے کہ کوئی اشارتاً کنایتاً کسی اور کی بھی عبادت کر لے؟ فرمایا جس طرح اس پہلے حکم میں کوئی رتی برابر بھی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے, اسی طرح جوڑ کر بیان کیا وبالوالدین احسانا, یہ بھی اسی طرح قطعی طور پر فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان سے کم درجے کی نیکی نہیں ہوگی. واہ 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 واہ. ان کے ساتھ احسان کیا جائے گا, حسن سلوک سے پیش آیا جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اب اس کی تشریح کی قرآن نے خود. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, کہ اگر تم بڑھاپے کی عمر میں اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پالو تو فرمایا فلا تقل لہما اف, تو احسان یہ ہے کہ خبردار اس کیفیت میں, اس حال میں کبھی ان کو اف تک بھی نہیں کہنا. اللہ اکبر. نانا صاحب غور کریں نا کہ والدین پھر بڑھاپے کی عمر, اللہ نے اس چیز کا بالخصوص ذکر کیا
کیونکہ بڑھاپے کی عمر ایک ایسی ہوتی ہے کہ ممکن ہے ایسے حالات بن جائیں کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوں، بیمار ہو جائیں، وہ کھا نہ سکیں، وہ پی نہ سکیں، وہ رفع حاجت کے لیے نہ جا سکیں. تو ایسے حالات میں باری تعالیٰ نے ذکر کر کے کہ اگر ایسی کیفیت آ جائے جب تمہیں خود کھلانا بھی پڑے، ان کو پلانا بھی پڑے، ان کو پہنانا بھی پڑے، ممکن ہے رفع حاجت کے لیے بھی تمہیں اٹھا کر لے کے جانا پڑے واش روم کے اندر، کرنی پڑے ان کی. تو باری تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جب ایسے حالات کے اندر دیکھیں نا، ایک قدرتی طور پر انسان جب کسی کو رفع حاجت کے لیے لے کے جاتا ہے تو انسان کو گھن آتی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کی زبان سے لفظ نکل آتا ہے جی، ایک اس طرح کا اظہار انسان کرتا ہے. باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پالے تو ان کو اگر رفع حاجت کے لیے واش روم میں بھی لے کر جانا پڑے تو بندے ان کا ادب، ان کا احترام، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ خبردار ایسی کیفیت میں بھی تیری زبان سے اف تک ہوں کا لفظ بھی نہیں نکلنا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی قرآن پڑھنے والوں کو یہ ادب سکھا رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ باری تعالیٰ نے کس انداز سے بات کی ہے. فلا تقل لہما اف، اف تک کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس سے بھی کم درجے کی کوئی اور ان کی بے ادبی ہوتی تو اللہ اس کا بھی ذکر کر دیتا، مگر اس سے نیچے اور گنجائش کوئی نہیں بچتی. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بندے جب بھی اپنے والدین سے بات کرے تو تیری زبان سے ایسا لفظ نکلنا چاہیے جس سے ان کی تکریم جھلکتی ہو. خیر یہ ہم تفصیلات میں چلے گئے جو ہمارا موضوع نہیں ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ حضور شیخ الاسلام نے موٹی موٹی ہیڈنگز آپ جلدی کس طرح کیٹاگرائز کیا. اسی طرح والدین کی نگہداشت اور حفاظت کا خصوصی حکم کہ کس طرح والدین کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. پھر اسی طرح والدین کی بے ادبی کی سزا کیا ہے، اس کا ذکر قرآن میں کہاں آیا وہ بیان کر دیا. والدین کے احترام کی خصوصی تاکید، اس کا ذکر قرآن پاک نے الگ کر دیا. پھر حقوق الوالد والجد، یعنی والد اور دادا کے حقوق، اس کا ذکر قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے کہاں کیا ہے، اس کا الگ ذکر کر دیا گیا. اولاد کے مال اور جائیداد پر والدین کا حق، اس پر قرآن کیا کہتا ہے. آج اگر اولاد کما لے تو وہ سمجھ دیا سب کچھ میرا ہے. نہیں بیٹا، جو کچھ کماتا ہے وہ سب کچھ اس کے والدین کا ہوتا ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے، وہ حضور شیخ الاسلام نے الگ اس کا ہیڈنگ قائم کر دیا. والدین کی اطاعت اور اس کی حدود و قیود، اس کا ذکر کہاں گیا ہے، کیسے ہے، وہ الگ ایک عنوان بنا دیا. والدین کی اطاعت کا اجر، اگر کوئی والدین کی اطاعت کرے گا، ادب بجا لے گا، اس پر اجر کیا ملے گا، وہ الگ بیان کر دیا. والدین سے سرکشی کرنا مذموم فعل ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے وہ بیان کر دیا. دنیاوی معاملات میں مشرک والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے. قرآن اس پر کیا کہتا ہے، ایون کے بندے کے والدین مشرک بھی ہوں، غیر مسلم ہوں، تو قرآن اس پر مفسرین نے آگے لکھا ہے اس حکم کے ذیل میں کہ اگر کسی شخص کے والدین مشرک ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بت خانہ میں جانا چاہتے ہیں، تو اس حکم میں ان کی تعمیل نہیں ہوگی، اطاعت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا. مگر اگر مشرک والدین بتوں کی عبادت کے لیے بت خانے میں چلے جائیں، ان کی پوجا کریں اور عبادت سے فارغ ہو کر وہ پھر اپنی اولاد کو کہیں کہ ہمیں واپس گھر لے جائیں، تو اولاد کے لیے حکم ہے کہ مشرک والدین کو بھی بت خانے سے اٹھا کر گھر لائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا ذکر الگ کر دیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ والدین کا بھی شکریہ ادا کرنے کا حکم، جیسے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، فرمایا بندے میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو تو شکر ادا کرے مگر والدین کا شکریہ ادا نہ کرے تو اس کا اللہ کا جو شکریہ ادا کرنا ہے وہ بھی رد کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ کا شکریہ بھی قابل قبول تب ہوگا جب پہلے والدین کا بندہ شکر گزار بن جائے گا. اولاد کو والدین کے حق میں دعا مانگنے کا حکم، اس پر قرآن کیا کہتا ہے. پھر نیک اولاد والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، یہ الگ ہیڈنگ قائم کر کے اس کا ذکر کر دیا کہ قرآن اس پر کیا کہتا ہے. تو آپ علامہ صاحب دیکھیں کہ صرف والدین کے حقوق پر حضور شیخ الاسلام نے کتنے سب ہیڈنگز بنا کر قرآن کی ان آیات کو کیٹیگرائز کر دیا اور قاری کے لیے کتنا آسان کر دیا ہے کہ جس موضوع پر وہ بات کرنا چاہے، رہنمائی حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے وہی سب کچھ موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، وقت ہے جہاں پہ آج کی گفتگو مکمل کرتے ہوئے آپ سے اجازت لینے کا. رانا صاحب بہت شکریہ. میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اور آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے. آج کی یہ نشست نوجوان نسل کے لیے، بالخصوص وہ لوگ جن کے والدین حیات ہیں،
रब्बे कायनात वालिदैन का साया सब औलाद के सरों पर कायम रखे और उनको सलामत रखे। खुदा के लिए अपने वालिदैन का अदब कीजिए, इनको गनीमत जानिए, इनको खुश करके राज़ी करके अल्लाह रसूल की रज़ा हासिल कीजिए। जिनके वालिदैन इस दुनिया से विसाल कर गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इंशाअल्लाह ऐसी ही नशिस्तों के साथ आपके साथ हाज़िर होते रहेंगे। कुरानी इंसाइक्लोपीडिया से रहनुमाई का आसान तरीका आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और कुछ इसका दौरा भी करवाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए मिनहाज रमज़ान।